رشید صاحب بند رہے سب کو ایک ایموشنل سپورٹ تو ملتا ہی ہے، اور ہم لوگ بھی ہر قیدی کو چاہتے ہیں ان کی رہائی ہو. کہ مولوی صاحب بات نہیں کرتا، آپ کا بار پریزیڈنٹ بند ہے، آپ کا امیر جماعت بند ہے، آپ کے حریت کے لوگ بند ہیں، آپ کے مین سٹریم کے لوگ بند ہیں، آپ کے جرنلسٹ بند ہیں، کوئی کھل کے بات کرتا ہی نہیں ہے. بدنامی تو ہوئی ہے پورے ملک میں جو میڈیا نے کی ہے، ایز اے پورا پلوامہ ہی ملیٹنٹ ہے، ایز اے پلوامہ ہی دہشت گردی میں مبتلا ہے. 70% آبادی کو 30% کی اپرچونیٹیز دی جاتی ہے. آئی تھنک دس از ٹوٹلی اگینسٹ the concept of merit, and we are strongly against it. We are in favor of reservation as per population. You will see 2002 کی طرف سے PDP will throw a surprise and PDP will form the government also. کشمیر لائف میں آپ سب کا استقبال ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں اور پلوامہ کانسٹیٹوئنسی میں اس وقت ہم موجود ہیں, اور پلوامہ جو ہے فرسٹ فیز میں جو ہے پلوامہ میں ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید الرحمان پرہ, جو کہ PDP کے یوتھ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اس بار پلوامہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. وحید صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ایک چیز جو آپ میں اور انجینئر رشید میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی جیل میں بند رہے, آپ پہ بھی UAPA لگا, وہ بھی جیل میں بند تھے اتنے وقت کے لیے, لیکن انجینئر رشید جس حساب کی ویو کریٹ کر پائے, وحید الرحمان پرہ اس حساب کی ویو کیوں نہیں کریٹ کر پایا, وہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں بند کیوں رہ گیا؟ ہمارا الیکشن ایک کانسٹیٹوئنسی کا ہی ہے, اور ان کا خود تو وہ لڑ نہیں رہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. تو وی آر فوکسڈ آن مین ایشوز, آن دا لوکل ایشوز. اٹس ناٹ اے پارلیمنٹ الیکشن, اور وہ پارٹی کے ایک ہیڈ ہے, وہ ہر جگہ گھومتے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس فیل ہوتے ہیں. تو وی آر اسپیسیفک ٹو آور اون کانسٹیٹوئنسی اینڈ آور میٹرس آر پرٹیننگ ٹو پلوامہ اونلی. تو اسی حساب سے ہم جو بھی ایشوز لوکلی یہاں پہ ہے ان کو ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کے پاس بات رکھتے ہیں. اور کیونکہ الیکشن میں خالی 3 دن بچے ہیں اور اب اتنا زیادہ سمے بھی ہمارے پاس نہیں, تو ہم اسی حساب سے لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں اور اپنی بات بھی کنوے کرتے ہیں. اگر ہم اسمبلی الیکشن کی بات کریں تو ایک لمبے وقفے کے بعد جو ہے اسمبلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور اسی بیچ جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو لوک سبھا انتخابات ہوئے اس میں انجینئر رشید جیت گئے. تب آپ کافی امپریس تھے ان کی جو فرزند ان کی کیمپیننگ کر رہے تھے اس سے. تو اس بار کیا وہی امپریشن ہے آپ کا, یا جو ان کی جو ریسنٹ اسپیچز ہے اس کے بعد وہ امپریشن کچھ چینج ہو گیا؟ اچھی بات ہے. آئی تھنک رشید صاحب بند رہے سب کو ایک ایموشنل سپورٹ تو ملتا ہی ہے, اور ہم لوگ بھی ہر قیدی کو چاہتے ہیں ان کی رہائی ہو. اچھی بات ہے, وہ لوگ کیمپین کرتے ہیں, اپنے مدعے سامنے رکھتے ہیں, کیمپین میں اپنے ایموشنل سپورٹ بھی مانگتے ہیں, وچ از دے ہیو ایوری رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشنز. ہم کوئی ناراض نہیں ہے اس میں, اور ہر پارٹی کو حق ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوری پولیٹیکل پرزنر شوڈ بی ریلیزڈ. دیٹس دا مین ایشو آف PDP, اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں نے سب سے زیادہ بات کی ہے رشید صاحب کے لیے بھی, اور باقی قیدیوں کے لیے بھی, چاہے وہ شبیر شاہ صاحب ہو, نعیم خان صاحب ہو, یاسین ملک صاحب ہو, جتنے بھی قیدی بند ہیں ہم چاہتے ہیں سب کی رہائی ہو, اور جو بھی کشمیری نوجوان باہر جیلوں میں ہیں ان کی گھر واپسی ہو, وہ اپنے گھروں میں واپس آئے, اور جیلوں سے ان کو شفٹ کیا جائے, 50 ڈگری گرمی میں نہ رکھا جائے, اور جو نوجوانوں کے خلاف کیسز ہیں ان کے خلاف ایک جرنل ایمنسٹی کا پروگرام بھی ہو. وہی صاحب, پچھلی بار جب ہم آپ سے ملے تھے, آپ جب لوک سبھا کا انتخابات لڑ رہے تھے, تب کئی سارے اور لیڈرز آپ کے ساتھ تھے جو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, یعنی وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. کیا وجہ رہی کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے, شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلتے تھے, آج وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, یا کچھ لوگ الگ پارٹیز میں چلے گئے, کچھ لوگ جو ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑتے ہیں, تو اس سب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا PDP ایک وقت میں جس کو ساؤتھ کشمیر اس کا گھر مانا جاتا تھا, ساؤتھ کشمیر اسٹرانگ ہولڈ مانا جاتا تھا, کیا PDP آج ساؤتھ کشمیر میں کمزور ہے؟ You will see 2002 کی طرف سے PDP will throw a surprise and PDP will form the government also. This is my very strong firm belief that PDP is going to be part of the next government in Jammu and Kashmir. اور 2002 میں جو سرپرائز ساؤتھ کشمیر نے دیا اسی طریقے میں PDP is firm on ground, the party's cadre. ہمیں چیلنج کسی ریجنل اپوزیشن پارٹی سے نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن تھا PDP کے خلاف. 40 لوگ پارٹی سے نکالے گئے, منسٹرز, MLAs, MLCs, MPs. اس کے بعد ابھی جو لوگ نکلے ہیں کچھ, اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ناراض ہے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا. وہ ہر پارٹی پالیٹکس کا حصہ ہے, کانگریس میں بھی, NC میں بھی, BJP میں بھی, PDP میں بھی, اور جس کو آپ مینڈیٹ سب کو نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بٹ ان کی جگہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے, وہ جگہ فل کرتا ہے, اور وہ کاروان چلتا رہتا ہے. اگر ہم لوک سبھا کی بات کریں تو وہ آپ کا پہلا الیکشن تھا لوک سبھا کا, آپ ایز رنر اپ اس میں سامنے آئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلطیاں رہی, کچھ کمیاں رہی ہیں جو اس الیکشن میں آپ دہرا نہیں رہے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اس وقت بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا کہ جو PDP کو سٹرکچر توڑا گیا, پوری حکومت ہندوستان اس پہ لگی, ساری ایجنسیوں نے کریک ڈاؤن لگایا. اس کے بعد ایک پولیٹیکل سپیس جو پارلیمنٹ الیکشن کے بعد لوگ ابھر کے باہر آئے ہیں,
تو یو ول سی جو 3 پارٹیاں PDP کو توڑ کے بنائی گئی وہ دکھی بھی نہیں. تو ہر جگہ نیشنل کانفرنس اور PDP کے بیچ کمپٹیشن تھا. اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے اس وقت کسی تنظیم کی یہاں ویو نہیں ہے, ہر جگہ نیک ٹو نیک الیکشن ہے. اینڈ یو ول سی PDP ریکلیمنگ ساؤتھ کشمیر. فرسٹ فیز آف الیکشن ول بی ویری ایڈونچرس اینڈ ایکسائٹنگ, اینڈ PDP ول ریکلیم اٹس ٹیریٹری آن دا گراؤنڈ اینڈ اٹس اسپیس اینڈ اٹس کانسٹیٹوئنسیز آن گراؤنڈ. آخری بار وحید صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو لوک سبھا ہے یا پارلیمنٹ ہے تو یہ ایک ایسی اسپیس ہے جہاں ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی, کیونکہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن اس بار جب آپ اپنا پہلا اسمبلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, لاسٹ ٹائم جب PDP کی سرکار تھی تب جموں کشمیر کی اسمبلی اسٹرانگیسٹ اسمبلی تھی ہندوستان میں, لیکن اس بار ون آف دا ویکیسٹ اسمبلی ہے, UT کی اسمبلی ہے. تو اس UT کی اسمبلی میں اگر آپ چن کے جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنی بات کو سامنے رکھیں گے, کیونکہ کئی ساری چیزیں اب اس اسمبلی کے اختیار میں بھی نہیں. آئی تھنک پلیٹ فارم جو بھی ہو, چاہے وہ پنچایت کا ہو, MLA کا ہو, MP کا ہو, DDC کا ہو, غرض یہ ہے کہ کشمیر کی آواز سننی چاہیے اور کشمیر کی جو آواز وہ باہر نکلنی چاہیے. جو گھٹن کا ماحول ہے, ریڈ راج ہے, یہ جو خاموشی ہے, اس سائلنس کے خلاف ہم چاہتے ہیں لوگ نکلیں. اور ہماری کوشش ہے ان اے ویک اسمبلی دیر شوڈ بی موسٹ پاورفل, اسٹرانگیسٹ اینڈ بریو وائسز. دیٹس وائی PDP از فیلنگ لاٹ آف ینگ پیپل اینڈ ٹو گیو اے وائس اینڈ ایجنسی ٹو دا پیپل آف کشمیر. ایک ٹف ٹائم ہے جموں کشمیر کی سیاست کے لیے اور ایک ایوالونگ اسٹیج ہے. دس از آلسو اے اسٹیپ ٹو ریکلیم واٹ ایور ہیز بین رابڈ فرام اس. دس از ناٹ دا اینڈ پوائنٹ بٹ بگننگ آف ریکلیمنگ آور اسپیس. اور ڈسپوزیشن کا جو پروسیس 5 اگست 2019 سے شروع ہوا, اس کو اینڈ کرنے کے لیے, اس ڈسپوزیشن آف پروسیس کو روکنے کے لیے ووٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, اینڈ بینگ ان اسمبلی از دا سیکنڈ اسٹیج, اینڈ دین دیٹ فرام دیئر دا پروسیس ول بگن. واٹ از دا نیٹ ڈفرینس وحید صاحب, اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم PDP کا مینیفیسٹو دیکھتے ہیں یا نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو دیکھتے ہیں, جنہیں ہم جموں کشمیر کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز مانتے ہیں, تو آلموسٹ جو مینیفیسٹو ہے وہ سیم ہے. دفعہ 370 کی بات دونوں نے کی ہے. They are silent on the core problem. The pain of Kashmiris, they're silent, they're talking about governance and constitutional issues. They're not addressing the conflict of Kashmir. The basic problem of Kashmir, which is their dignity and identity. Talking to the political process with stakeholders of Jammu and Kashmir. جو لوگ بند ہے, چاہے وہ حریت ہو, جماعت ہو, اس کے بارے میں کوئی بات کسی پارٹی نے نہیں ہے. PDP clearly talks about Kashmir issue as the conflict resolution of the problem. And that's where all parties are silent. مانے الیکشن ہو جاتا ہے, حکومت بن جاتی ہے, اس کے بعد جو ٹربولنس یہاں ہوتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ وہ جو پرابلم یہاں 1 لاکھ لوگوں کی جو جانے گئی ہے, وہ 87 سے لے کر آج تک جو ہوا ہے, اور اس کے بعد جو لوگ جیلوں میں ہیں, جو لوگ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, جب تک ان کے بارے میں کلیئرلی بات نہیں ہوگی اسٹیک ہولڈرز سے, ایک انکلوسیو ڈائلاگ نہیں ہوگا. دیٹس واٹ PDP از آسکنگ اینڈ اسٹینڈنگ فار. آپ نے بینڈ آرگنائزیشن کی بات کی, تو اس بار جماعت اسلامی بھی جو ہے الیکشن میں سامنے آ رہی ہے, لیکن کئی سارے لوگ جو ہیں ان پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں ان ون وے اور ادر وے. اگر PDP کی بات کریں تو ان میں سے بھی کچھ آوازیں ایسی آئی جس میں کہا گیا ہے کہ جو اصل جماعت کے ممبرز ہیں وہ تو جیلوں میں بند ہے, یہ جماعت کے ممبرز ہی نہیں ہیں. ہمارا غرض یہ ہے بیسکلی کہ جماعت اسلامیہ پہ بیان اٹھے کہ جماعت اسلامی از اے سوشو ریلیجیس آرگنائزیشن, وہ ایجوکیشن اور مذہب پہ کام کرتے ہیں, ان کے خلاف جب بیان غلط ہے پھر ان کا حق بنتا ہے وہ الیکشن میں ایز اے جماعت اسلامیہ کھڑے ہو, اس میں کوئی حرج کسی کو نہیں ہے. اور آج بھی اگر ان کے لوگ آتے ہیں, اگر وہ سیٹیں بھی مانگتے PDP سے, مجھے لگتا ہے کوئی حرج نہیں تھا محبوبہ جی کو سیٹ شیئرنگ میں ان کے ساتھ کرنے میں, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں جماعت سفر ہوئی ہے کشمیر کی وجہ سے, ہماری وجہ سے, تو ہم سب لوگ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہمدردیاں ہیں. جو ان کے رہنما, ریلیجس رہنما, اگر امیر جماعت فیاض صاحب بند ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کی رہائی ہو. داؤدی صاحب بند تھے, ہم نہیں چاہتے ہمارے مولوی صاحب بند رہے, یا مشتاق بیری صاحب بند تھے. کیوں تھے؟ ایک امام کو آپ بند کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمارا غرض یہ ہے کہ یہ پروسیس ڈگنیفائڈ ہو اور جماعت اسلامیہ کے خلاف جو بین ہے وہ ریووک کیا جائے, اور ایسی آرگنائزیشنز کو پولیٹیکل سپیس کے ساتھ ساتھ سوشل اور ریلیجس سپیس بھی ملنی چاہیے. آپ کی یہ چیزیں کئی زیادہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, جہاں آپ نے کہا کہ جو شخص کشمیر میں بات کرتا ہے, پھر چاہے آپ نے داؤدی صاحب کا نام لیا, ویدی صاحب کا نام لیا, ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہ اگر کوئی پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈر بھی بات کرتا ہے تو اسے بند کیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس الیکشن کے بعد یہ نظام جو ہے, سسٹم جو ہے وہ بدلے گا؟ دیکھیے بدلے نہ بدلے, بٹ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں آواز اٹھانے کی, اور پارلیمنٹ سے لے کر آج تک ہماری فرسٹ جو اسٹیٹ ہوڈ سے بڑا مسئلہ ہے از ٹو فائٹ فار دا اسپیس ٹو ایکسپریس یور ویوز, اسپیک. جب گھٹن یہاں اتنی ہے, خاموشی ہے کہ مولوی صاحب بات نہیں کرتا, آپ کا بار پریزیڈنٹ بند ہے, آپ کا امیر جماعت بند ہے, آپ کے
हुर्रियत के लोग बंद है, आपके मेन स्ट्रीम के लोग बंद है, आपके जर्नलिस्ट बंद है, कोई खुल के बात करता ही नहीं है। देयर इज़ अ कू रेड राज है जो बात करता है, दुकानदार से लेकर रेडे वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर आप नेशनल हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते अपनी। ये कहाँ की जमहूरियत है? तो इस तरीके में जो कि हमारी गाड़ी हमारे रास्ते पे नहीं चल सकती, लेकिन बाहर की गाड़ी चलती है। तो हम अपने नाले में पत्थर नहीं उठा सकते, जहलम में रेत नहीं उठा सकते, यहाँ करेवा में मिट्टी नहीं उठा सकते, हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चों के लिए जगह ही नहीं है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे यहाँ लोकल्स के लिए जगह नहीं है। NIT में सबसे ज़्यादा 90% बाहर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे बच्चे बेंगलोर जाते हैं पढ़ने ज़मीन बेच कर, और वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो डेड बॉडी कश्मीरी स्टूडेंट की वापस आती है। गर्ज कहने का ये है कि ये जो माहौल बनाया जाता है जहाँ हमारी स्पेस को चोक किया जाता है, इसका नतीजा है फिर वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और ड्रग्स जम्मू कश्मीर में। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ टू लेट अस एंड दिस concept of unfreedom and give us space and let us breathe first of all. Let us reclaim the space. यहाँ अगर मौलवी हक से खुल के वाज नहीं पढ़ सकता तो उसको क्या मतलब स्टेटहुड देने से होगा? तो हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में कि डर को ख़त्म किया जाए, घुटन को ख़त्म किया जाए, उसके बाद लोग खुद बोलेंगे उन्हें क्या चाहिए। वही साहब, आप पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहे हैं और पुलवामा ने ओवरऑल काफ़ी सफ़र किया है इन वन वे और अदर वे। इस बार आपने जैसे अभी बात की कि सेब का मसला जो है, इंपोर्ट ड्यूटी को आपने कहा कि हम कट डाउन करेंगे, उसके साथ साथ पुलवामा के लिए ख़ास तौर पे आपका मंशूर क्या? पुलवामा फर्स्ट नाम से वी आर मेकिंग अ स्लोगन कि पुलवामा इज़ लाइक ये यतीम सा डिस्ट्रिक्ट है, और कोई भी पकड़ दकड़, कोई OGW मिलिटेंट जमात के नाम पे किसी को भी कोई उठा लेगा, दुकानदार को उठा लेंगे, ट्रेडर्स को उठा लेंगे, किसी को भी, नौजवानों की प्रोफाइलिंग की है। तो वी आर ट्राइंग टू री इमेजिन द इमेज ऑफ पुलवामा। जो हमारे खिलाफ प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, उसको ख़त्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो पुलवामा अटैक हुआ, जो लेथपोरा में अटैक हुआ था, उसके बाद पुलवामा अटैक के नाम से उसको जो है एक किस्म का एडवर्टाइज़ किया गया, तो आपको लगता है कि उसके बाद पुलवामा का जो नाम है वो और ज़्यादा ख़राब हुआ है? बदनामी तो हुई है पूरे मुल्क में जो मीडिया ने की है, एज ए पूरा पुलवामा ही मिलिटेंट है, एज ए पुलवामा ही दहशतगर्दी में मुब्तला है। तो और क्रैकडाउन भी मैसिवली हुआ है, लोगों की ज़मीनें बंद है, दुकानें बंद है, प्रॉपर्टीज़ इम्पाउंड की गई है, कई सारी चीज़ें हुई है। सख्ती सबसे ज़्यादा पुलवामा ने देखी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी इस इलेक्शन में पुलवामा की डेवलपमेंट पे हम काम करें। पुलवामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ाफ़रान, वी आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बेहतरीन सेब यहाँ उगता है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, सबसे अच्छा यहाँ पर महजूर का मतलब लेगेसी यहाँ पे हबा खातून पुलवामा से है। तो हमारी कोशिश होगी कि पुलवामा की जो ज़रखेज़ मिट्टी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी पहचान को हम पूरे मैप पे ले आए एंड चेंज दिस प्रेजुडिस अगेंस्ट पुलवामा जो विच हैज़ बीन क्रिएटेड एंड फैब्रिकेटेड बाय द मीडिया। आखिर में वहीद साहब, मैं आपसे रिजर्वेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा। PDP के मंशूर में रिजर्वेशन का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन आप पहले से रिजर्वेशन पे बात करते आ रहे हैं। रिजर्वेशन के हवाले से आपका क्या ख्याल है? और अगर पुलवामा की बात करें तो यहाँ रिजर्व कैटेगरी के लोग काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन कैटेगरी, और ओपन मेरिट में काफ़ी कम मार्जिन रखा गया है, फिर चाहे वो नौकरी की बात हो या एडमिशन्स की बात हो। तो इसके लिए आपका क्या आगे मंशूर में भी है रिजर्वेशन पे बहुत क्लियरली हमने लिखा है, और जो परसों मैंने ट्वीट भी किया दैट वी आर इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन। अगर 30% लोग SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो उनको 30% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और अगर 70% लोग ओपन मेरिट में आते हैं तो हमें 70% अपना ओपन मेरिट मिलना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन, जितनी आबादी उतना ही रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अगर हम 70% लोग हैं तो हमें 30% नौकरियां क्यों मिलेंगी? हमें 70% अपना राइट है। और अगर आप हर चीज़ पे रिजर्वेशन लगेंगे, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स, आपकी फैकल्टी सब इनकॉम्पिटेंट बन के आएंगे। रिजर्व लोगों को आप ला तो सकते हैं, लेकिन वो निज़ाम को चला नहीं सकते हैं। यू नीड अ डॉक्टर, यू डोंट नीड अ टेलर वेयर यू नीड अ डॉक्टर। सो आई थिंक देयर इज़ अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू इंट्रोस्पेक्ट दैट जम्मू कश्मीर की आवाम को क्वालिटेटिव हेल्थ केयर के लिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए, क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यू नीड गुड इंजीनियर्स, यू डोंट नीड रिजर्व इंजीनियर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इट्स अ मतलब जोनासाइड ऑन मेरिट जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, पॉलिटिकली की गई है। पूरे मुल्क में बीजेपी रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में 30% लोगों को 70% रिजर्वेशन दी जाती है, 70% आबादी को 30% की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। आई थिंक दिस इज़ टोटली अगेंस्ट
the concept of merit, and we are strongly against it. We are in favor of reservation as per population. लास्ट में आपसे पुलवामा के हवाले से पूछना चाहूँगा कि काफ़ी नेक टू नेक कंपटीशन देखा जा रहा है पुलवामा में। पीडीपी को भी स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्लेम करती है कि उनका स्ट्रांग होल्ड है। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो पीडीपी जीत के आई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार क्लेम करती है कि वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। उसके साथ साथ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इस बार जो है लड़ाई में हैं। तकरीबन 10 से 12 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ से लड़ते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के डिबेट को किस तरीके से देखते हैं और पुलवामा के कॉम्पिटिशन को कैसे? हम खुश है, बहुत लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। जमहूरियत में वाइब्रेंसी बढ़ती है और कंपटीशन बराबर है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि कोई पार्टी आगे पीछे है। तो आई थिंक देयर इज़ अ टफ कंपटीशन फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स अ गुड हेल्दी वाइब्रेंट एग्जाम्पल एंड वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑल्सो। हमारी कोशिश रहेगी कि मुद्दों की सियासत करें और अपने मुद्दों को, अपनी आवाज़ को लोगों के सामने लेकर हम अपना वोट लेंगे।